اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون۔ مومنین اور متقین کی علامات میں سے ہے کہ جو اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے تو اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ برکت کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق کرنا، صدقہ جس کو ہم کہتے ہیں خیرات کرنا۔ امام صادق علیہ السلام کے ہمراہ کچھ افراد سفر پر روانہ ہوئے۔ بہترین یہ قصہ ہے، واقعہ ہے سچا۔ امام علیہ السلام کے توسط سے یہ کتب اسلامی میں اور شیعہ کتب میں یہ واقعہ درج ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ کچھ افراد سفر پر جا رہے تھے، لیکن وہ راستے میں ڈاکوؤں کے حملے سے ڈر رہے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، تم نیت کرو کہ اپنے مال کا 1/3 1/3 صدقہ دو تو باقی مال محفوظ رہے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اچانک ڈاکو ان کے سامنے آ گئے، سب گھبرا گئے، لیکن امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم کیوں ڈرتے ہو جب کہ تم اللہ کی امان میں ہو، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہو۔ ڈاکو آگے آئے اور امام صادق علیہ السلام کا ہاتھ چومنے لگے اور کہنے لگے، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جنہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب ہم آپ اور آپ کے قافلے کی حفاظت کے لیے حاضر ہیں تاکہ آپ کو دشمنوں اور ڈاکوؤں سے بچائیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ جس ذات نے تمہارے شر کو ہم سے دور کیا، وہ دوسروں کے شر کو بھی دور فرمائے گا۔ ان سب نے صحیح و سالم منزل کو پہنچ کر مال کا 1/3 1/3 حصہ صدقہ دیا اور باقی مال سے تجارت کی، جس میں ہر درہم پر 10 درہم ان کو منافع ہوا۔ قافلے والوں نے عرض کیا، امام صادق علیہ السلام کی کتنی برکت تھی، یعنی امام صادق علیہ السلام کی برکت کتنی زیادہ۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اللہ عز و جل سے معاملہ کرنے یعنی صدقہ و اخلاص میں برکت کو پہچان لیا، بس اسی پر ہمیشگی اختیار کرو۔ بحر الانوار جلد نمبر 93 صفحہ 120 حدیث نمبر 1 میں ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ برکت تقویٰ ہے۔ حضرت امیر کائنات نے ارشاد فرمایا، فمن اخذ بالتقویٰ وبلت علیہ البرکت، بس جو انسان تقویٰ کو اختیار کرے، برکت اس پر برسنے لگتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ قرآن میں صدقہ و تقویٰ اور برکت کا تعلق کیا ہے کہ صدقہ و خیرات سے برکت نازل ہوتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو، یعنی جو ہم جس کو ربا کہتے ہیں اور ٹرسٹ کہا جاتا ہے، ربا سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سود سے ہمیں زیادہ نفع ہو جائے گا اور سود ہمارے نفع میں ہے، جبکہ خدا فرماتا ہے کہ سود کھانے والا ایسا ہے کہ جس طرح کہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، اور صدقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تقویٰ سے رزق اور برکت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سورہ اعراف میں یہ آیت موجود ہے۔ تو ان عرائض کا نتیجہ کیا ہوا؟ صدقہ نہ صرف مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، بلکہ روحانی برکت اور دشمنوں کے شر سے نجات کا سبب بھی بنتا ہے۔ تقویٰ تمام برکتوں کی جڑ ہے جو انسان کے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا راستہ کھولتی ہے۔
جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سے معاملہ یعنی صدقہ اور تقوی دراصل الہی برکت کا دروازہ ہے، جس پر مداومت کرنے والے یعنی جس پر تداوم اور جس کو جاری رکھنے والے ہر مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور روایات میں بھی یہ صدقہ ترد البلا یعنی صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یعنی صدقہ ایسی چیز ہے، خیرات ایسی چیز ہے، انفاق ایسی چیز ہے کہ انسان مستحق فرد کے لیے کرتا ہے کہ مستحق تک پہنچ جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مستحق کے ہاتھ میں جانے سے پہلے دست الہی میں جاتا ہے اور پھر دست الہی سے ہو کر پھر وہ مستحق تک پہنچتا ہے۔ نہ یہ کہ دست الہی سے مراد جو ہے کہ خدا کا کوئی مادی اور فزیکلی ہاتھ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تشرف ہے اور ایک اس مال کی شرافت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ خداوند متعال انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین سے صدقہ کو قبول کرتا ہے۔ صاحب تقوی ہونا شرط ہے، یعنی تقوی کی راہ پر گامزن ہو، اور خصوصاً مومنین کا صدقہ بہت زیادہ جلد قبول ہوتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ دینی اور دنیاوی تمام مشکلات کا حل ہے۔ جو انسان صدقہ دیتا ہے اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک تو صدقہ واجبہ ہے اور ایک صدقہ مستحبہ ہے۔ صدقہ واجبہ ہے مثلاً جس طرح زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اور اس طرح کفارات ہیں یا صدقات ہیں واجبہ، لیکن ایک صدقہ مستحبہ ہے، یعنی جو انسان اپنی صحت و سلامتی کے لیے اپنے اموال سے نکالتا ہے، اس کی مقدار معین نہیں ہے کہ وہ کتنی مقدار نکالے، جتنی مقدار بھی نکالے، البتہ اس میں اگر خلوص پایا جاتا ہے تو 1 درہم صدقہ اور 1 دینار اور 1 روپیہ اور 1 ڈالر وہ اللہ قبول کر لے تو وہ انسان کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے مرنے کے بعد یہ جو میری کھجوریں ہیں نا، یہ جو کمرے بھرے پڑے تھے اور اس میں لدا پڑا تھا کمرہ کھجوروں سے، وہ میری وفات کے بعد آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے میں صدقہ کر دوں گا۔ جب وہ انسان دنیا سے گیا تو پیغمبر اکرم نے وہ غریبوں میں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں وہ صدقہ کر دیا۔ ایک کھجور جو ہے اس کمرے میں گری پڑی تھی تو پیغمبر اکرم نے اٹھایا اور فرمایا یہی کھجور اگر وہ انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک کھجور دیتا تو اس بھرے ہوئے کمرے کو صدقہ دینے سے زیادہ فضیلت اس ایک کھجور کی اس کو پہنچتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے صدقہ دے اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو خداوند متعال ہمیں واجب صدقہ اور واجب خیرات اور واجبات ادا کرنے، خمس، زکوٰۃ اور واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور مستحبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صدقہ کے ساتھ ایک مومن جس کی حاجت روائی ہوتی ہے، تو اس حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جو ایک مومن کی حاجت روائی کرتا ہے پروردگار عالم قیامت والے دن اس کی مشکل کو حل فرمائے گا، اور ایک مومن کے چہرے پر جو مسکراہٹ لاتا ہے انفاق کے ذریعے، خرچ کرنے کے ذریعے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے، تو خدا ذوالجلال اس دن اس چہرے کو مرجھانے نہیں دے گا کہ جس دن سارے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور خدا کے خوف اور وہاں قیامت کی ہولناکی میں مبتلا ہوں گے۔ خدا اس چہرے پر بشارت اور خوشخبری عطا فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں میرے عبد کو خوش کیا تھا، آج اس سخت وقت میں خالق تجھے قیامت کے ہولناک منظر میں راحت، سکون اور خوشحالی عطا کر رہا ہوں۔ تو دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور بے سہاراؤں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔